بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم شب برات کی فضیلت اور برکت کے موضوع پر آپ کے ساتھ اہم معلومات شیئر کریں گے، اور ہمارے چینل کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو حقیقت سے سامنا کروایا جائے۔ مزید بات کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کا معنی ہے رات اور برات کا معنی ہے قطع ہونا اور بری ہونا، یعنی اسے نجات کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے، کیونکہ اس رات مسلمان گناہوں سے قطع تعلق کر کے اپنے گناہوں کی اللہ پاک سے توبہ کرتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم کی آگ سے نجات پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں ہر امر کا فیصلہ کرتا ہے، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات بھی کہا جاتا ہے، اور اس رات کو لیلۃ الرحمت یعنی رحمت نازل ہونے والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں پورے سال کا رزق تقسیم فرماتا ہے، پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتا ہے۔ اس رات میں زندہ رہنے والے، فوت ہونے والے سب کی فہرست تیار کی جاتی ہے، اور جس کی تعمیل میں ذرا بھی کمی نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے۔ ارشاد ہوا، آئندہ سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہیں وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور آئندہ سال جتنے بھی لوگ مرنے والے ہیں وہ بھی اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال نامے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کا مقررہ رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتے ہیں، جن جن کا نام اس فہرست میں لکھا ہوا ہے ان کی روح مقررہ وقت پر قبض کرنا۔ اور اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، اور کوئی کوٹھی بنگلہ بنا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردہ کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ بالیقین یہ رات مبارک ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس رات کو کہ ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش چاہتا ہو کہ میں اسے بخش دوں، اور ہے کوئی تندرستی مانگنے والا جس کو میں تندرستی دوں، اور ہے کوئی محتاج جس کی میں محتاجی دور کروں۔ چنانچہ صبح تک یہی ارشاد رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے، اور مشرک، دل میں کینہ رکھنے والے اور رشتہ داروں کو قطع کرنے والے اور بدکار عورتوں کے سوا تمام لوگوں کو اللہ پاک بخش دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بسترے پہ نہ پایا، تو میں آپ کی تلاش میں گھر سے نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ حضور نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گمان تو یہی تھا کہ آپ کسی زوجہ محترمہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے ہیں۔ حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں آسمان اور دنیا پر جلوہ فرماتا ہے، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم آج کی رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا، ضرور۔ اور پھر آپ نے نماز پڑھی اور قیام میں تخفیف کی سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سی سورت پڑھی، اور پھر آپ آدھی رات تک سجدے میں رہے، اور پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرات فرمائی اور چھوٹی سورت پڑھی، اور پھر سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ فجر تک رہا۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہوا، بہت دیر ہو گئی،
تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں کو چھوا تو حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرکت فرمائی۔ میں نے خود سنا کہ حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے: الہی میں تیرے عذاب سے تیری عفو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں اور تجھ ہی سے پناہ چاہتا ہوں۔ تیری ذات بزرگ اور برتر ہے، میں تیری شیان شان ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو ہی آپ اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح کو میں نے عرض کیا کہ آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا کر رہے تھے، ویسے کلمات میں نے آپ کو کہتے کبھی نہیں سنا۔ حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: کیا تم نے یاد کر لیے ہیں؟ میں نے عرض کی: جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے سجدے میں ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی راتیں عطا کی ہیں جن میں عبادت کا ثواب 1000 راتوں کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بابرکت راتوں میں نفلی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، ہماری اس کاوش کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔